حسام الحرمین کے نام پر دیوبندیوں کے متکلم اسلام الیاس گھمن کے جھوٹ کا آپریشن۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان یہی ہے، کیونکہ المہند کے اس نسخے کے صفحہ نمبر 7 پر الیاس گھمن دیوبندی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے رشید احمد گنگوہی پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے فتاویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ مگر سامعین، کیا حسام الحرمین شریف میں ایسا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے؟ اگر ہاں تو کہاں، اور اگر نہیں تو پھر الیاس گھمن نے ایسا کیوں لکھا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، جن لوگوں نے اس بھٹیارن کے بیٹے عبد الرحمن دیوبندی کی یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیا ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ اس ویڈیو میں اس بھٹیارن کے بیٹے نے جب حسام الحرمین شریف میں مذکور رشید احمد گنگوہی کے فتوے کے متعلق سوال کیا ہے کہ یہ فتویٰ کہاں ملے گا، تو اس کے جواب میں دوسری طرف سے بتایا گیا کہ فتاویٰ رشیدیہ میں دیکھو۔ اس کا جواب اس بھٹیارن کے بیٹے عبد الرحمن دیوبندی نے کیا دیا، اس گفتگو کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ مگر جن کو یہ لگ رہا ہو کہ اس دیوبندی نے اپنے نام کے ساتھ تو سید لکھا ہے، تو پھر میں اسے بھٹیارن کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے جواب کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، یہاں آپ یہ گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہ فتویٰ کہاں ملے گا حضرت؟ یہ کس کی تحریر ہے؟ فتاوی حسام الحرمین میں؟ جی، حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ گنگوہی صاحب نے ایسا فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، تو فتاوی رشیدیہ میں دیکھو۔ نہیں حضرت، فتاوی رشیدیہ میں یہ والی عبارت نہیں ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ میں یہ والی جب عبارت نہیں ہے تو پھر دیوبندیوں بتاؤ، تمہارے متکلم اسلام الیاس گھمن نے المہند کے اس نسخے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کیوں لکھا کہ رشید احمد گنگوہی پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے فتاویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ بتاؤ دیوبندیوں، تمہارے متکلم اسلام الیاس گھمن نے یہ کیسے لکھ دیا کہ فتاویٰ رشیدیہ میں یہ لکھا ہے؟ اور تم دیوبندیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف کتاب ہی میں الیاس گھمن نے ایسا نہیں لکھا ہے، بلکہ اپنی ایک ریکارڈڈ ویڈیو میں جو کہ یوٹیوب کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلائی جا چکی ہے، اس میں بھی الیاس گھمن نے یہی بات اسی طرح کہی ہے۔ بطور ثبوت پیش ہے یہ ویڈیو۔ اور مولانا احمد رضا خان نے ہمارے 4 اکابر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ان 4 کی عبارات کو غلط انداز میں پیش کیا۔ حضرت مولانا گنگوہی پر الزام یہ لگایا کہ انہوں نے فتاویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ سنا اپنے سامعین، اس ویڈیو میں بھی الیاس گھمن نے وہی بات کہی ہے جو کہ المہند میں لکھی ہوئی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے یوٹیوب پر ایک اور ویڈیو ملی اسی الیاس گھمن کی، جس میں اس نے یہی بات کہی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ لیجئے اب آپ وہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ مولانا احمد رضا خان 1906 میں مکہ مکرمہ کے حج کے لیے وہاں سے مدینہ منورہ بھی گئے اور حرمین کے علماء سے ملے اور ان کے سامنے ایک تحریر اردو کی اس کا عربی میں ترجمہ کر کے پیش کیا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند پہ انہیں 4 بنیادی اعتراضات لگائے۔ ایک اعتراض تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس پہ، کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں انکار کیا ہے ختم نبوت زمانی کا۔ دوسرا الزام لگا مولانا رشید احمد گنگوہی پہ کہ انہیں فتاویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ سن لیا سامعین آپ نے، یہ کل 3 حوالے ہوئے۔ پہلا حوالہ تو کتاب کا، جبکہ دوسرا اور تیسرا حوالہ ویڈیو کا۔ ان تینوں میں دیوبندیوں کے متکلم اسلام الیاس گھمن نے صاف صاف کہا اور لکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے کہ رشید احمد گنگوہی نے فتاویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ سامعین، آپ نے اس بھٹیارن کے بیٹے عبد الرحمن دیوبندی کی زبانی سن لیا ہے کہ فتاویٰ رشیدیہ میں ایسا نہیں ہے، اور سچ یہی ہے کہ نہ تو فتاویٰ رشیدیہ میں ایسا لکھا ہے اور نہ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے فتاویٰ رشیدیہ میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو کچھ اور ہی لکھا ہے۔ مگر کیا؟ اس کے لیے دیکھیے آپ کے سامنے پیش ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء کتاب حسام الحرمین۔
اس کے صفحہ نمبر 81 اور 82 پر دیکھیں رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ اپنے ایک فتوے میں جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، جو بمبئی وغیرہ میں بارہا معرض کے چھپا، صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے امام ایسا ہی کہہ چکے ہیں جیسا کہ اس نے کہا۔ اب سامعین آپ بتائیں کہ حسام الحرمین میں کیا رشید گنگوہی کے فتاوی رشیدیہ کا ذکر ہے؟ نہیں، لیکن الیاس گھمن، جسے دیوبندی اپنا متکلم اسلام کہتے اور لکھتے ہیں، اس نے کس ڈھٹائی اور بے غیرتی کے ساتھ یہ جھوٹ لکھا اور بار بار کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کا نام لے کر یہ فرمایا ہے۔ دیوبندیوں، غیرت نام کی کوئی چیز تم لوگوں کے پاس اگر ہے اور عدل و انصاف کا عنصر برائے نام بھی تمہارے پاس ہے تو بتاؤ کہ تمہارے متکلم اسلام الیاس گھمن نے جو نہایت سیاہ جھوٹ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے لکھا اور کہا ہے، اس پر تم دیوبندی لعنت اللہ علی الکاذبین کہو گے؟ اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں لعنت اللہ علی الکاذبین لکھ کر شیئر کرو اور اپنے عادل و منصف ہونے کا ثبوت پیش کرو، اور الیاس گھمن کے اس سیاہ جھوٹ پر اس کی مذمت میں ایک ویڈیو بنا کر دکھاؤ۔ لیکن دیوبندیوں، الیاس گھمن نے جو تمہارے متکلم اسلام ہے، اس نے جو جھوٹ بولا ہے اس پر کچھ مجھ سے بھی سن لو، مگر میری اپنی طرف سے نہیں بلکہ تم دیوبندیوں کے گھر سے ہی، جس کے لیے سب سے پہلے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے نور الصباح۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 60 پر دیکھو خود دیوبندی مولوی نے کیا ہی خوب شعر لکھا ہے۔ لکھا ہے، جھوٹ کہنے سے جن کو عار نہیں، جھوٹ کہنے سے جن کو عار نہیں، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بول کر دیوبندیوں، تمہارے متکلم اسلام الیاس گھمن نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ خیر سامعین، اب ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب فتاوی محمودیہ، اس کی جلد 4 کے صفحہ نمبر 164 پر دیوبندی مفتی نے کیا لکھا ہے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ضروری گزارش یہ ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، حضرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے کسی مخالف سے نمٹنے کے لیے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ اجازت ہے۔ اہل حق کبھی اس کو اختیار نہیں کرتے، نہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد کا کسی کو معتقد بنانے کے لیے ہرگز جھوٹ بولنے کی جرأت نہ کریں۔ یہ شیوا اہل باطل کا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر اپنے بڑوں کی عقیدت کا سکہ جماتے ہیں، اور اہل حق اس سے بے نیاز بلکہ متنفر ہیں۔ سامعین، یہ ساری باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں الیاس گھمن پر جا کر چپکتی ہیں، مگر سامعین یہ سب دیوبندیوں کو کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ ان کو تو کسی بھی طرح جھوٹ بول کر اپنے مولویوں کا بھاؤ بڑھانا ہے، اس لیے یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے مخالف کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سامعین، اس حوالے میں خط کشیدہ الفاظ ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ بولنا کیا ہے، حرام ہے۔ اور اب دیکھیں ملفوظات فقیہ الامت، اس کی جلد 2 کے صفحہ نمبر 46 پر دیوبندی مفتی نے کیا کہا ہے یہ دیکھیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بدعت کا کام کرے اس کو بدعتی کہتے ہیں، اور جو حرام کام کرے اس کو کیا کہتے ہیں وہ آپ جانیں۔ کچھ سمجھے سامعین؟ واضح ہو گیا کہ جھوٹ بول کر، جھوٹ لکھ کر دیوبندیوں کا متکلم اسلام الیاس گھمن نہ صرف اپنا اعتبار کھو دیا بلکہ حرام کے مرتکب اور حرامی ہو گئے۔ اس لیے اب کہنا پڑے گا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ باقی سامعین آپ کچھ کہنا چاہیں اس تعلق سے تو کمنٹ باکس زندہ باد، اور اگر ویڈیو آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔